الرحیم۔ آج ہمارا ترجمے میں سورہ بقرہ کی آیات 23 اور 24 کا سبق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ ہمارا یہ ترجمہ قرآن کا جو اسلوب ہے یہ دو طرح سے ہوگا۔ پہلا اسلوب جو ہے اس میں ہم نے قرآن مجید کا ترجمہ علامات کے ذریعے پڑھنا ہے۔ و اور ان، اگر کن تم ہو تم، فی ریب کسی شک میں، اسم کے آخر میں عموماً جب ڈبل حرکت ہوتی ہے جسے تنوین بھی کہا جاتا ہے، یہ زیادہ تر اسم کے عام ہونے پر دلالت کرتی ہے، تو یہاں اسی لیے ترجمہ کسی کیا گیا ہے، یعنی اگر تم کسی شک میں ہو۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو قرآن سناتے تو یہ مشرکین کہتے کہ یہ نبی جو ہے یہ خود بنا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے، یہ خود بنا کر ہمیں یوں کہتا ہے کہ یہ اللہ نے بھیجا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر تمہیں کسی قسم کا شک ہے، مما اس سے جو، یہ دراصل من اور ما کا مجموعہ ہے۔ من اور ما، من کا معنی سے ہوتا ہے اور ما کا معنی جو ہوتا ہے۔ نزلنا، ہم نے اتارا۔ مجھے آپ بتا سکتے ہیں یہ ہم نے ترجمہ میں نے کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ نا سے پہلے جزم ہے، سکون ہے۔ شاباش۔ یعنی اگر تمہیں شک ہے، یعنی اس بارے میں جو نزلنا ہم نے اتارا ہے، علی عبدنا اپنے بندے پر، جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے۔ یہاں نا کا ترجمہ میں نے اپنے کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسم کے ساتھ کبھی تو ہمارا ہماری ترجمہ ہوتا ہے اور کبھی اپنا اپنی اپنے بھی ہوتا ہے ضرورت کے مطابق۔ تو یہاں اپنے ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو قرآن نازل کیا ہے، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ خود بنا لیتا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر یہ بنا سکتا ہے تو تم بھی تو بنا سکتے ہو۔ تم فصاحت اور بلاغت کے اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہو اور پوری دنیا کی زبانوں کو عجمی کہتے ہو، پوری دنیا کو عجم کہہ کر، عجم کا معنی گنگے، یعنی وہ کہتے کہ ہماری زبان اتنی اعلیٰ ہے، اس کے مقابلے میں باقی زبانیں گنگی ہیں، باقی لوگ گنگے ہیں، اس طرح یہ سمجھتے تھے۔ اگر تم دوسروں کو عجمی کہہ کر گنگے کہتے ہو اور خود اپنے آپ کو بلاغت اور فصاحت کے بادشاہ سمجھتے ہو، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا سکتا ہے تو تم بھی تو بنا سکتے ہو۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فَأْتُوا پاس آؤ، فَأْتُوا کا اصل ترجمہ پاس آؤ ہے، لیکن کیونکہ اس کے بعد اس کی پریپوزیشن بھی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کا ترجمہ لے آؤ ہے، یعنی پس تم لے آؤ، بِسُورَةٍ کوئی صورت۔ یہاں میں نے کوئی کیوں ترجمہ کیا؟ یہ تنوین کی وجہ سے، ڈبل حرکت کی وجہ سے، اور گولتا جو ہے یہ واحد مؤنث کی علامت ہے، اور عموماً اس کا الگ رنگ میں ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ دیکھیں میں نے ایک بات بتائی ہے ابھی، فاتو کا اصل ترجمہ لے آؤ نہیں ہے، اس کا اصل ترجمہ ہے آؤ،
پاس آؤ. تو میں نے لے آؤ ترجمہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد بھی آ رہا ہے جو اس کی پریپوزیشن ہے. جب فاتو کی پریپوزیشن بھی ہو پھر آؤ نہیں لاؤ ترجمہ کیا جاتا ہے. تو دیکھیے پس لے آؤ کوئی صورت من مثلہ ہی، اس کی مثل. شاید کوئی کہے کہ لو جی ہم اکیلے تو اب بنانے سے رہے، اگر ہمیں اجازت مل جاتی کہ مل جل کر بنا لاؤ تو ہم بنا لیتے. تو اللہ نے یہ ایڈوانس خواہش پوری کر دی. وَادْعُوا، اور بلا لو سب، شہداءکم، اپنے حمایتیوں کو. دیکھیں شاہد گواہی دینے والے کو کہتے ہیں، شہداء اس کی جمع ہوتی ہے. اور گواہی اگر کوئی کسی کے لیے دیتا ہے تو اس کی گویا حمایت کرتا ہے. اس لیے یہاں اس کا ترجمہ حمایتی کیا گیا ہے، یعنی اپنے حمایتیوں کو بلا لو. من دون اللہ، اللہ کے سوا جو بھی ہیں سب کو بلا لو اور سب مل کر اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ساری انسانیت کو چیلنج کیا اور فرمایا کہ اس جیسا کوئی قرآن بنا کر دکھا دو. پورا قرآن کہا. جب کوئی جواب نہ آیا تو اللہ نے اپنے چیلنج میں کمی کی اور ایک جگہ فرمایا کہ اچھا چلو 10 صورتیں ہی بنا کر دکھا دو. جب اس کا بھی کوئی جواب نہ آیا تو اللہ نے فرمایا چلو ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو. اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اگر یہ سارے انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں اور اس بات میں لگ جائیں کہ وہ اس جیسا قرآن بنانے لگ جائیں، یعنی اس جیسے قرآن بنانے میں لگ جائیں، لا یأتون بمثلہ، وہ کبھی اس جیسا قرآن نہیں بنا سکیں گے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں. یہ اللہ نے واضح بتا دیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. تو یہاں شہداءکم میں کم علامت ہم نے پڑھی تھی، یہ اگر اسم کے آخر میں ہو تو تمہارا تمہاری تمہارے، یا کبھی اپنا اپنی اپنے ترجمہ کیا جاتا ہے. اور اسی طرح من دون اللہ، اللہ کے سوا. تو یاد رکھیے لفظ دونا سے پہلے جب بھی من آتا ہے اور بہت جگہ آتا ہے، یا یوں کہیں کہ لفظ من کے بعد دونا آ جائے تو اس من کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور یہاں اس سے پہلے من مثل ہی میں جو من تھا وہاں پر بھی اس من کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. دراصل جب ایک زبان سے دوسری زبان میں کوئی لفظ جاتا ہے تو پھر جس زبان میں لے کر جا رہے ہیں تو اس مفہوم کو اس زبان میں ویسے ہی بیان کرنا ہوتا ہے جو اس زبان میں ہے. تو اس لیے یہاں ضرورت ہے من کی، لیکن اگلی زبان میں اردو زبان میں ترجمہ کرتے ہوئے من کی ضرورت نہیں ہے. تو دیکھیے اس کے بعد ان، اگر ایک ہوتا ہے ان کا معنی ہوتا ہے کہ، لیکن یہ کیا ہے ان. اگر کون تم ہو تم صادقین، سب سچے. یہ سب میں نے کیوں کہا؟ یا نون جمع مذکر کی علامت ہے، ہم پڑھ چکے ہیں. یعنی اگر تم سب سچے ہو اس بات میں، کون سی بات میں؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ تم کہتے ہو کہ یہ نبی خود بنا لیتا ہے. اگر اس بات میں تم سچے ہو تو پھر اس جیسی ایک صورت تم بھی بنا کر دکھا دو. تم بھی تو اپنے آپ کو بادشاہ فصاحت اور بلاغت کا سمجھتے ہو. اگر تم سب اس بات میں سچے ہو
فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر، فا کے کئی معنی ہوتے ہیں. فا کا کبھی معنی تو ہوتا ہے، کبھی پس، کبھی پھر ترجمہ ہوتا ہے. تو یہاں پھر ترجمہ کیا جا رہا ہے. پھر اگر لم تفعلوا، دیکھیں لم کا معنی ہے نہ، اور تفعلوا میں تا ہے تو، تم، اور واو الف سب، یعنی تم نہ کر سکو. لم تفعلوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، کیسا نہ کر سکو، اس جیسی کوئی صورت نہ بنا سکو، اور ساتھ ہی واضح کر دیا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز کر بھی نہیں سکو گے، اور ہرگز کر بھی نہیں سکو گے. یہاں دو علامتیں استعمال ہوئی ہیں، ایک لم اور ایک لن. لم کی بات سن لیجئے، جب بھی یہ فعل کے شروع میں آتا ہے تو اس فعل میں گزرے ہوئے زمانے کا ترجمہ کیا جاتا ہے. لم جب آئے تو کون سے زمانے کا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ گزرے ہوئے زمانے. اگر تم نے ایسا نہ کیا، اس بات کو واضح کر کے میں نے کہا اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز کر بھی نہ سکو گے. اب ذرا دیکھیے، لن اگر فعل کے شروع میں ہو تو فعل میں آئندہ زمانے کا مفہوم شامل کر دیتا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ ایک اور کام بھی کرتا ہے. لن فعل میں ایک تو آئندہ زمانے کا مفہوم فعل میں شامل کر دیتا ہے، اور دوسرا نفی کی تاکید شامل کر دیتا ہے. یعنی تاکید کے ساتھ نفی کا مفہوم اس میں شامل ہو جاتا ہے، جس کا ترجمہ ہرگز نہیں. دیکھیں ہرگز تاکید ہو گئی اور نہیں نفی ہو گئی، تو تاکید کے ساتھ نفی کا مفہوم اس میں شامل کرتا ہے ایک، اور دوسرا کیا کرتا ہے؟ آئندہ زمانے میں اس فعل کو خاص کر دیتا ہے. تو یہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم سب ہرگز کر بھی نہ سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، فَاتَّقُوا پاس تم سب ڈرو. یہ سب میں نے کیوں کہا؟ واو الف جمع مذکر کی علامت ہے. النارا، اس آگ سے. فعل کے بعد جب بھی ایسا اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں زبر ہوتی ہے تو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے. ترجمہ کرتے ہوئے اسے مفعول بناتے ہیں زبر والے اسم کو، اور اگر پیش والا ہو تو اسے فاعل بناتے ہیں. اگر سمجھ نہیں آئی تو فکر نہیں کرنی، پہلے بھی تو نہیں آتی تھی تو اب بھی نہیں آئی، نقصان کوئی نہیں ہوا. اور اگر سمجھ آ جائے تو بڑی مفید بات ہے، آپ ترجمہ صحیح کر لیں گے. آپ دیکھیں فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں پیش وہ فاعل ہوگا اس فعل کا کرنے والا، اور اگر زبر تو وہ مفعول ہوگا جس پر وہ فعل ہوا ہوگا. تو ڈرو کس سے؟ آگ سے. تو یہاں اللہ نے فرمایا تو تم سب ڈرو اس آگ سے، التی جو. دیکھیں ایک ہوتا ہے الذی، اس کا معنی بھی جو ہوتا ہے، اور یہاں التی ہے اس کا معنی بھی جو ہے. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ الذی مذکر کے لیے ہوتا ہے اور التی واحد مؤنث کے لیے ہوتا ہے. معنی دونوں کا ایک جیسا ہے. بس اس آگ سے ڈرو جو وقودھا الناس والحجارہ، ایندھن ہے اس کا. کس کا؟ اس آگ کا. یہ ہا یہ علامت ہے واحد مؤنث کی، ہی مذکر کے لیے اور ہا مؤنث کے لیے. جب اسم کے ساتھ ہو تو کیا ترجمہ ہوتا ہے ان تینوں کا؟ اس کا، اس کی، اس کے. تو دیکھ لیں وقودھا اس کا ایندھن، یعنی پس ڈرو اس آگ سے جو اس کا ایندھن ہے، الناس لوگ. یعنی یہ ایسی آگ ہے، دنیا کی آگ تو لکڑی ایندھن ہوتی ہے، یہاں کچھ اور معاملہ ہے. یہ ایسی آگ ہے جس کا ایندھن لوگ ہیں، والحجارۃ اور پتھر ہیں. لوگ اور پتھر کیا مطلب؟ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
ان پتھر کے خداؤں کو جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے ان کو بھی اللہ جہنم میں ڈال دے گا اور کہے گا جاؤ تم بھی اور تمہارے خدا بھی جہنم میں۔ وہ اپنے ساتھ اپنے خداؤں کو جلتا دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ ہم غلط کرتے تھے، اپنے خداؤں کو بھی جلتا ہوا دیکھیں گے۔ ایک تو یہ اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، اور اس کی تائید میں اللہ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 98 میں ایک بات بیان فرمائی ہے، فرمایا انکم بے شک تم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو حسب جہنم، سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہ اللہ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 98 میں بیان فرمایا۔ ایک تو یہ ترجمہ، دوسرا یہ کہ اللہ اس آگ میں گندھک کے پتھر ڈالے گا جس سے یہ آگ خوب بھڑکے گی۔ آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ جتنے پٹاخے بجائے جاتے ہیں یہ سب عموماً گندھک سے اور اس قسم کی چیزوں سے بنتے ہیں، اور پھر دھماکے بھی ہوتے ہیں اور آگ بڑی جلدی پکڑ لیتی ہے ان چیزوں کو۔ تو گندھک کے پتھر، اور وہ اللہ کے بنائے ہوئے گندھک کے پتھر ہوں گے جو آگ میں اور تپش لے کر آئیں گے، تو ایسی تپش والی آگ ہوگی۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں ہم لوگ جلدی میں نبی ایسے کہہ کر آگے نکل جاتے ہیں، ہمیں فوراً کہتے ہوئے بھی سنتے ہوئے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا کہ وقودھا الناس والحجارہ، ایندھن ہے اس کا یعنی اس آگ کا لوگ اور پتھر، اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ گندھک کے پتھر، اس کا بھی احادیث سے ثبوت ملتا ہے کہ اللہ گندھک کے پتھر ڈالے گا، اور یہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں، یہ دونوں معاملات ہو سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی اس آگ کو خوب گرمائے گا۔ یہ بڑی تپش والی آگ ہے، ڈر جائیں اس آگ سے، یہ معمولی تپش والی نہیں ہے۔ میں حدیث سنانے لگا تھا آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جہنمیوں میں جس شخص کو سب سے کم ترین عذاب ہوگا اس کو صرف اس کے پاؤں کے نیچے انگارے جہنم کی آگ کے رکھے جائیں گے، بس صرف جہنم کی آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، انگارے رکھے جائیں گے، اس انگاروں کی وجہ سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہوگا۔ یہ آگ تو 70 گنا ٹھنڈی کی ہوئی آگ ہے، جو ایک سیکنڈ بھی آپ موم بتی پہ انگلی رکھ کے دیکھ لیں پورا جسم اچھل جاتا ہے۔ پھر ہم اس جہنم کی آگ جو اتنی تپش والی ہے اس پر کیسے راضی ہوئے ہیں؟ نماز چھوڑنا آگ میں جانے کے مترادف ہے میرے بھائیوں، اور میں کتنی مثالیں دوں، بہت سی آپ باتیں سمجھتے جانتے ہیں۔ اعدت للکافرین، یہ آگ جو ہے یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ہاں کہیں خوش نہ ہو جانا کہ الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، یہ آگ تو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر کہتے ہیں انکار کرنا۔ ہم کتنے کاموں میں اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں؟ دیکھ لیں اللہ نے کیا کیا حکم اپنے نبی کے ذریعے ہم تک دیے ہیں، پہنچائے ہیں، کتنی باتوں میں ہم انکار کرتے ہیں، اپنے عمل سے انکار کرتے ہیں۔ تو گویا اعدت للکافرین میں ہم نکل نہیں گئے، ہم بھی کتنے کاموں میں اللہ کا انکار کرتے ہیں اور عمل سے انکار کر دیتے ہیں، لہذا ہم بھی آگ میں جا سکتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو پھر جنت کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا ہے اعدت للمتقین، وہ بھی پھر متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو پھر بتائیں اگر کافر نہیں ہے تو متقی ہیں؟ متقی کی تعریف ذرا جان لیں، سمجھ لیں۔ دیکھیں متقی کہتے ہیں کہ جس شخص کا ہر کام
اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو. ہر کام، کھانا کھانا پینا، خوشی غمی، اٹھنا بیٹھنا، بیوی کے ساتھ معاملات، اولاد کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلتا ہو، وہ ہوتا ہے متقی. اور جنت اللہ نے بنائی ہے، فرمایا للمتقین، پھر وہ متقین کے لیے ہے. اب یہ نہیں ہے کہ جنت یا دوزخ کے علاوہ بھی کوئی جگہ. سورہ اعراف میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا جن لوگوں کا رزلٹ لیٹ ہوگا، یعنی فیصلہ نہیں ہوگا، نیکیاں بھی برابر اور گناہ بھی برابر، اب نہ جنت میں جانے کے نہ دوزخ میں جانے کے. اللہ ان لوگوں کو جن کا رزلٹ لیٹ ہوگا، ان کو ایک دیوار جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگی ان پر بٹھائے گا. وہ ادھر جنت والوں کو کالا کلو سیب کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، انور لٹور آم کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، اور قندھاری انار کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، اور ادھر جہنمیوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ 70 ہاتھ لمبے زنجیروں میں جکڑے گئے ہیں اور انہیں جل کر راکھ کر دیا گیا ہے، لیکن موت نہیں آئی، تکلیف دی جا رہی ہے، پیپ پینے کو دیا جا رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہوں گے. تو قرآن میں اللہ نے بتایا کہ جب ادھر دیکھیں گے کہیں گے اللہ ہمیں انہی میں سے بنانا، اور جب ادھر جہنمیوں کو دیکھیں گے کہیں گے اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا. ایک جگہ اللہ نے فرمایا جہنمیوں کو اللہ دکھائے گا جنتی کھا پی رہے ہوں گے، اور وہ ان سے کہیں گے کوئی ادھر بھی ایک پھینک دو، تھوڑا سا ادھر بھی انڈیل دو، گرمی بہت ہے، پانی نہیں ہے، ادھر ہمیں بھی پیاس لگی ہے. تو دیکھیں جتنا مرضی کنجوس بندہ ہو دے ہی دیتا ہے مانگنے والے کو جب کچھ کھا پی رہا ہو، لیکن یہ کیا کہیں گے کہ اللہ نے ان چیزوں کو تم پر حرام کر دیا ہے، تمہیں ہم دے نہیں سکتے ہیں. یعنی جہنمی دیکھیں گے جنت والوں کو تو خیر اللہ ان دیوار پر بیٹھنے والوں کا فیصلہ فرما دے گا، ان کو اللہ جنت والوں میں کر دے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ دمبے کی شکل میں موت کو اللہ ذبح کرے گا، اور پھر فرشتے آواز لگائیں گے جنتیوں اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، موت نہیں آئے گی. جہنمیوں اب تم جہنم میں ہمیشہ رہو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی. یہ فیصلہ کن بات ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے، جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے وہ وہی بات بیان فرماتے ہیں. یہ نبی نے فرمایا. تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اس آگ سے بچنا ہے. یہ نہ سمجھے کہ اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ ہر اس شخص کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ کے کسی بھی حکم کو نہیں مانتا ہے. اور ادھر جنت میں ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہیں ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، جو کسی کان نے سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، جو کبھی کسی انسان کے دل پہ اس کا کبھی خیال تک بھی نہیں آیا. ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے بیان فرمائی.